بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ مقدس و مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعہ کی یادگار اور اس کی نقل ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اگلے اور پچھلے لوگ قاصر ہیں۔ اس واقعہ کا تعلق دو عظیم شخصیتوں سے ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے کون ناواقف ہوگا؟ آپ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں ایسے مصائب جھیلے کہ اللہ نے آپ کو خلقت کا بلند ترین مقام نصیب فرما دیا اور قرآن میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، حج کا اعلان کیا اور حج جیسی مقدس عبادت کی تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے وطن عزیز سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھی۔ جب آپ نے درمیانی منزل مصر میں قیام فرمایا تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام پر بدنیتی سے دست درازی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ شل کر دیے۔ حضرت سارہ کی یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ متاثر ہوا اور ہاجرہ نامی ایک باندی حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کی، اور حضرت سارہ نے اس باندی کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنی نکاح میں لے لیا۔ پھر ملک شام میں جا کر سکونت اختیار فرمائی، مگر ایک طویل مدت تک آپ کی یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی عمر تقریباً 86 برس کی ہو گئی۔ تو آپ نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ جب اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی تو آپ کے گھر حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو بعض مصلحتوں کی وجہ سے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے دونوں کو مکہ کے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے اور بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئے تھے کہ کچھ کام کر سکیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام میں ایک خواب نظر آیا۔ وہ یہ کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم، اپنی نظر کو پورا کرو، دیکھو اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اور یہ خواب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو سوچنے لگے کہ یہ کیا خواب ہے اور یہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اس لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ یعنی تفکر و تذبذب کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کی رات ہوئی تو پھر وہی خواب نظر آیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ ہی کی جانب سے ہے، اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ یعنی پہچاننے والا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی رات میں بھی یہی خواب دیکھا اور یہ ارادہ کیا کہ اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کر ہی دوں گا، اس لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی کہ قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ مگر اس سے قبل کہ آپ اس حکم کی تعمیل کرتے، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا اور اس سلسلے میں ان کی رائے دریافت کی۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ واقعی شان نبوی کا مظہر عتم اور ایک بین روشن علامت ہے۔ آپ کے جواب کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشورے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں چند اہم نکات ہیں جن پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ پہلا نکتہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سلسلے میں مشورہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے؟ اور کیا اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام رائے کے خلاف حکم دیتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تعمیل نہ کرتے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت اسماعیل کے مشورے پر عمل کیا جائے، خواہ وہ مشورہ موافقت میں ہو یا مخالفت میں، بلکہ یہ مشورہ بطور امتحان تھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمانی جذبہ اور تعلق مع اللہ کا امتحان لینا چاہتے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں کیا رائے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے لیا تھا تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کا ذکر ان کی زبان سے بھی ظاہر کروا دیں۔ اب آتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نہیں بتلایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، بلکہ صرف خواب کے حوالے سے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس میں بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے منسوخ کر کے پیش فرمانے کی صورت میں خدا نخواستہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس میں کچھ پس و پیش کرتے تو حکم خداوندی میں صریح اعراض اور روگردانے لازم آتی، لہٰذا آپ نے اس کو حکم خداوندی میں پیش نہیں کیا بلکہ اپنے ایک خواب کی حیثیت سے پیش کیا۔
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त ये जवाब दिया था उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 13 बरस की थी। इस छोटी सी उम्र में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ऐसा जवाब देना आपकी सलामती तबाह के बैन दलील है। हमें इस जवाब से इबरत हासिल करना चाहिए कि अगर अल्लाह का हुक्म हमारे सामने आए तो क्या हम इसी तरह रज़ा खुशनुदी हासिल करने के लिए इस तरह की कुर्बानी पेश करते हैं। जानवर की कुर्बानी तो हम भी करते हैं, मगर जब तक उसके अंदर ये जज्बा कार फरमाना हो वो हकीकी माना में कुर्बानी कहाँ होगी। गर्ज ये कि जिस तरह इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा करने की कोशिश की, इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी उस खालिक हकीकी की मोहब्बत में हिम्मा वक्त उसके अहकाम की इताअत के लिए तैयार रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली इसी तरह की एक और मालूमाती इस्लामी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।